اچھا، اور آج 28 مئی ہے، یوم تکبیر منایا گیا، چھٹی بھی ہوئی. آپ 98 میں آپ MNA تھے، 2/3 کی گورنمنٹ تھی میاں صاحب کی. بڑی یہ بات ہوتی ہے، ہو رہی ہے، جب بھی یہ دن آتا ہے تو ہوتی ہے کہ اس کا کریڈٹ کس کو تھا؟ آپ کس کو دیتے ہیں اس کا کریڈٹ؟ یعنی ظاہر ہے ملٹیپل فیکٹرز ہوں گے، لیکن فائنل ڈیسیشن کیا ہے؟ وی شوڈ گو فار اٹ. یہ فیصلہ کس کا تھا؟ فائنل ڈیسیشن میاں نواز شریف صاحب کا تھا، اور ہونا بھی ان کا چاہیے تھا، اور انہوں نے ہی کیا. یہ جو باقی لوگ باتیں کر رہے ہیں بالکل غلط بات کر رہے ہیں. میں اس وقت موجود تھا، جو ڈسکشن ہوئی میں سب کا عینی گواہ بھی ہوں. تو یہ باتیں تاریخ کا حصہ ہیں، اور ہم ہمیشہ جو وزیر اعظم ہوتے ہیں کہتے ہیں کام نہیں کرتے، اپنے فیصلے نہیں کرتے، تو جو فیصلے انہوں نے کیے ہوتے ہیں ان کا کریڈٹ کو دینا چاہیے. آپ اس ٹیلی فون کال کے بھی عینی شاہد ہیں کیا، جو اس وقت امریکی صدر سے ہو رہی تھی میاں محمد نواز شریف صاحب کی؟ نہیں، میں اس کا عینی شاہد نہیں ہوں، لیکن ایک صاحب جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں 3 لوگ تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ کس طرح کلنٹن صاحب نے بات کی اور کتنی دیر وہ میٹنگ رہی، اور اس میں بہت سیریس آفرز پاکستان کو کی گئی تھیں جو کہ ہم نے قبول نہیں کی. گوہر ایوب صاحب کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب میرے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ کلنٹن سے بات کر رہے ہیں، اگر وہ اچھا پیکیج دے دیں گے تو ہم دھماکہ نہیں کریں گے. فورن تو آپ از دیٹ کریکٹ فیکچولی؟ دیکھیں، گوہر ایوب صاحب فوت ہو گئے ہیں، میرے بزرگ بھی تھے. شہباز صاحب زندہ ہیں، وہ اس بات کی نفی کر سکتے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی بات ہوئی ہے. ایسی بات ممکن نہیں تھی. میاں صاحب بڑے کلیئر تھے پہلے دن سے کہ کرنا ہے، جواب دینا ہے اس کا. جی، وہ جواب نہیں دینا یہ ہمارے لیے اور کوئی چوائس نہیں تھی، ہم نے یہ فیصلہ کرنا تھا، اور یہ فیصلہ وزیر اعظم کا ہی تھا. وہاں پر ایک بات ہوئی ہے کہ جب پریس والوں کو بلایا گیا تو وہاں نظامی صاحب نے کیا کہا وہ بات بھی بڑے غلط پیرا ہے. میں اس میٹنگ میں موجود تھا، اور میں میاں صاحب کے جو 7 کرسیاں تھیں ان میں بیٹھا تھا، نظامی صاحب سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اور تو انہوں نے ایک بڑی پنجابی میں ایک بڑی سخت بات کی تھی. انہوں نے کہا کہ میاں صاحب سب سے رائے لے رہے تھے کہ کیا کرنا ہے. کچھ کہہ رہے تھے کر دیں تو اس کا ہمیں کرنا ہی پڑے گا، کچھ کہہ رہے تھے نہیں بڑا دباؤ ہوگا، ہمیں فائدہ مل جائے گا اگر نہ کیا، ہم بعد میں کر سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. ہر ایک کی 20-30 لوگ تھے جو رائے دے رہے تھے. صحیح ہے. نظامی صاحب نے پنجابی میں کہا کہ میاں صاحب آپ کو جوتیاں پڑیں گی. یہ میں کافی عرصہ گزر گیا، نظامی صاحب بھی اب نہیں ہے تو کم از کم میں بات کر سکتا ہوں. انہوں نے بڑے تلخ، ان کا ایک اپنا طریقہ تھا بات کرنے کا، تو انہوں نے کہا کہ ہم سب بڑے پریشان ہوئے کہ وزیر اعظم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جوتیاں پڑیں گی. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو جوتیاں پڑنی ہے، اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پاکستان کے عوام جوتیاں ماریں گے، اگر آپ کریں گے تو پھر دنیا جوتیاں مارے گی، تو فیصلہ کر لیں کس کی جوتیاں کھانی ہیں. اور انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں پاکستان کے عوام کی جوتیوں سے بچے تو بہتر ہوگا. اچھا، یعنی آپ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں تھا کہ میاں صاحب کا ارادہ کچھ نہ کرنے کا تھا، اور نظامی صاحب جو کہ مشہور ہے بات کہ میاں صاحب کا موڈ تھا نہ کرنے کا، اور نظامی صاحب کہہ رہے تھے کریں ورنہ آپ کو جوتیاں پڑیں، ایسا نہیں تھا آپ کہہ رہے ہیں. اچھا، اور خود ڈاکٹر ایکیو خان یہ رائے کا حصہ تھا. میں اس جو سارا عرصہ تھا، اسپیشلی اس میٹنگ کی جو بات ہے، میں نے کبھی بھی میاں صاحب کی طرف سے یہ بات نہیں سنی کہ ہم نہ دھماکہ کریں. ان کا ہمیشہ سے موقف تھا کہ ہمیں کرنا چاہیے، لیکن وہ ہر ایک سے مشورہ کر رہے تھے، بہت قسم کے لوگوں سے مشورے کیے. صحیح. میں ذرا سنیے گا ڈاکٹر ایکیو خان صاحب نے بھی اس بارے میں کیا کہا تھا، شاہد صاحب یہ سنیے گا. نواز شریف صاحب نے جو فیصلہ کیا یہ ڈاکٹر قدیر صاحب، آپ کے خیال میں یہ انہوں نے عوامی رد عمل کے خوف سے کیا کہ جناب اگر دھماکے نہیں کیے تو لوگ کیا کہیں گے، یا فوجی قیادت کے رد عمل کے خوف سے کیا، یا جب سے دھماکے ہوئے تھے تب سے وہ پرعزم تھے کہ نہیں ہم نے کرنا ہے ڈرے بغیر، ایک ٹکا کے ایک فیصلہ کر لیا انہوں نے؟ آپ کے پرعزم نہیں تھا، پریشر ہم لوگوں کو تھا. اور اگر میں کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ میرا بہت پریشر تھا، اور اگر یہ کہیے کہ میرا کافی بڑا رول تھا اس فیصلے میں تو بیجا نہ ہوگا، کیونکہ بعد میں جرنلسٹ وغیرہ کو بلایا گیا تھا، اور یہ کوشش کی گئی تھی کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر بھی اسی طریقے سے کچھ جرنلسٹ کو تیار کر لیا گیا تھا، کسی بھی طریقے سے، پتہ نہیں لفافے تھے یا کیا تھا، تو کہ وہ یہ کہیں کہ نہیں ضروری نہیں ہمارے پاس تو یہ قوت ہے اور نہیں کرنا چاہیے. لیکن مجید نظامی صاحب نے اس میں بہت سختی سے اس کو رد کیا اور کہا کہ نہیں کرنا چاہیے، اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ کا بھی دھماکہ ہو جائے گا. ہاں، تو یہ ڈاکٹر ایکیو خان صاحب بھی اسی طرز کی بات کر رہے ہیں، یعنی مجید نظامی صاحب کو کوٹ کرتے ہوئے. ڈاکٹر ایکیو خان صاحب بھی میں ان کو بڑا احترام کرتا ہوں، میری ان سے بہت پرانی واقفیت ہے.
اب وہ ہے نہیں تو اس بارے میں کیا سرائے نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں ان کی باتوں سے اتفاق نہیں کرتا۔ میں نے پہلے کہا کہ پہلے دن سے ہی میاں صاحب بڑے کلیئر تھے کہ ہمیں یہ کرنا ہے، اور میرا خیال ہے کہ سعید مہدی صاحب اس کی گواہی شاید دے پائیں گے۔ جی وہ اس سارے معاملے کو جانتے ہیں، اور جو آرمی چیف اس وقت تھے وہ بھی باحیات ہیں، ان سے بھی آپ مشورہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ فیصلہ آخر میں وزیر اعظم کا ہی ہوتا ہے۔ آپ ہر ایک سے مشورہ کرتے ہیں، فیصلہ اسی نے کرنا ہوتا ہے، نہ اس سے کوئی زبردستی سے فیصلہ کروا سکتا ہے، نہ میرے خیال کہ یہ ایسا معاملہ تھا جہاں کوئی زبردستی والی بات تھی۔ اور اس وقت کی فوجی قیادت کی بھی رائے یہی تھی کہ بالکل کرنا چاہیے، وہ بھی نواز شریف صاحب کی طرح کنونس تھے آپ کے خیال میں؟ میرا ان سے کوئی واسطہ نہیں تھا، میں نے کچھ باتیں سنی ہیں، لیکن وہ باتیں تھرڈ پارٹی کی ذریعے ہیں تو مناسب نہیں ہوگا کہنا۔ وہ کسی وقت وہ خود ہی اگر بیان کر دیں گے کہ وہاں پر کیا سوچ تھی یا کیا نہیں تھی۔ یعنی ایسا نہیں ہوا نا کہ جب میاں صاحب نے اس رائے کا اظہار کیا کہ اب ہم کرنے جا رہے ہیں یا کر لینا چاہیے تو وہاں سے کوئی اپوزیشن آئی ہو، ایسی تو کوئی بات نہیں سنی ہم نے آج تک کبھی؟ نہیں ایسی نہیں، کم از کم ایسی بات میرا خیال ہے کبھی نہیں ہوئی، نہ ہی ہونی چاہیے تھی، اور نہ میں نے ایسی کوئی بات سنی ہے۔ ٹھیک، جاتے جاتے پھر آپ مبارکباد دیں گے جی اپنے دوست اور سابق لیڈر کو، نواز شریف صاحب کو دوبارہ پارٹی سے زیادہ سنبھالیں؟ جی میاں صاحب واپس سربراہ مسلم لیگ کے بنے ہیں، اور یہی ان کا رائٹ فل عہدہ تھا۔ ہمیں امید ہے کہ ملک کے لیے کام کریں گے، ان کو بہت مبارک ہو۔ بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب، تھینک یو ویری مچ۔